لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ ہے۔ جیسے گھر میں انسان کو سکون ملتا ہے، ایسے ہی مومن کا مسجد میں دل لگتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسجد میں دل لگنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ منافق کا مسجد میں دل نہیں لگتا، وہ اگر کسی کے کہنے سے نماز پڑھ بھی لے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ماحول بنا ہوتا تھا تو اس لیے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی منافقت ظاہر ہو جائے گی۔ اب تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو منافق اور مسلمان کی پہچان تو مشکل ہی ہو گئی ہے۔ تو منافق جو ہے وہ یا منافقت کے جراثیم اس کے اندر ہوں گے، وہ منافق تو نہیں ہوگا لیکن منافقت کے جراثیم اس کے اندر پائے جائیں گے، جس کا مسجد کے اندر دل نہ لگتا ہو۔ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا اور ایسے اٹھتے ہیں جیسے کہ توے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، نیچے سے آگ تیز کر دی، تو اس کو کوئی آگ لگ رہی تھی، ایک دم سے اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے مسجد میں دل نہ لگنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی ایک نمازی تھا نوجوان، سلام پھیرا تو اٹھ کر جانے لگا تو ایک دم سے پکڑ کے بٹھا لیا اس کو، بیٹھ نیچے، تجھے کیا جلدی پڑی ہوئی ہے؟ نماز کے بعد کی مسنون دعائیں ہیں، آرام سے بیٹھے تسلی سے مسنون دعائیں پڑھے، دعا مانگے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ مسجد میں آئیں گے جب بالکل امام نماز کھڑی ہونے والی ہوگی یا ایک رکعت ضائع کر دیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے اور جب دیکھیں گے ٹائم ہو گیا 1-2 منٹ سستی کے ساتھ مسجد میں آئیں گے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اگر یہ علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس پر استغفار کریں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ اور رمضان المبارک میں یہ آسان ہے اپنے آپ کو سمجھانا، اس لیے کہ سرکش شیاطین تو قید ہو گئے اور نفس کو اللہ تعالی شانو نے بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو روح کے تابع بنایا ہے۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ دنیا کے اندر روح جو ہے وہ مغلوب رہتی ہے جسم کے۔ اللہ تعالیٰ شانو یہ چاہتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے یہ غالب رہے اس کے جسم پر، اس کے نفس پہ غالب رہے روح اس کی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانو نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ روح کی مناسبت ہے فرشتوں کے ساتھ اور انسان کے جسم کی مناسبت جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ اس کی مناسبت جو ہے وہ حیوانات کے ساتھ، اس کے اندر بہیمیت بھی ہے اور اس کے اندر ملکوتیت بھی ہے، یعنی فرشتوں کی صفات بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کی صفات بھی رکھی ہے۔ جب انسان کی روح جو ہے وہ اپنی غذا حاصل کر کے قوی ہو جاتی ہے تو اس کی مناسبت فرشتوں کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے شخص سے فرشتے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جہاں اپنی جیسی چیز نظر آتی ہے نا، وہاں پہ فرشتے زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ اب باہر ملک میں چلے جائیں نا تو پاکستان کا کوئی مل جائے تو اسے مل کر خوش ہوتا ہے انسان کی، تو پاکستانی۔ اچھا پھر اپنے شہر کا ہو تو اور زیادہ معانست ہو جاتی ہے، یہ تو ہمارے شہر کا ہے۔ پھر اور زیادہ یعنی کاسٹ وائز بھی اسی کی برادری کا ہو تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں کہ ہماری مناسبت والے کون لوگ ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ شانو ان فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ پہلے عشرے میں پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے، جہنم سے خلاصی ہے، تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ 2 عشرے محنت کی اس نے، اس کی روح قوی ہو گئی نا، روح اس کی منور ہو گئی۔ تو اب لیلۃ القدر جب اس کو نصیب ہوگی نا تو اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے حدیث کے مطابق عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں،
اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک رکت طاری ہو جاتی ہے. 2 اشرے اس نے محنت کی، اس کی روح میں نورانیت آ گئی، اور یہ نورانیت فرشتوں سے مناسبت رکھتی ہے، اس لیے فرشتے آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اس میں معنی ہوتے ہیں گناہ انسان کے. اگر گناہ نہ چھوڑے رمضان المبارک میں اور دل لگانے کی کوشش نہ کرے، ذکر کرنے کا دل نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے کہ وہ گناہ اس کو یہ ذکر کرنے سے مانے ہے، روکتا ہے. ٹکراؤ ہے نا ان چیزوں کا. ایک کیفیت ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ وحشت سی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شانوں سے وحشت ہوتی ہے. یہ وحشت ہونا جو ہے اچھی علامت نہیں ہے. دل لگے، ذکر کریں تو دل لگے، اور ذکر اور ذکر اور ذکر ہے جی. یہ نہ ہو کہ اٹھ کے بھاگنے کو دل کر رہا ہے، مجلس ذکر میں آنے کو دل ہی نہیں کر رہا، دنیا کے کام کرنے کو بڑا دل کرتا ہے. اچھا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شوق کی بات ہے کہ آج کل نیٹ تو ہم سب استعمال کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جی. حاجی صاحب ہیں جیسے، یہ آگے ہیں جو نہیں استعمال کرتے، جو چھوٹا موبائل رکھتے ہیں، یہ نمبر لے گئے ہیں ہم سے آگے ہیں. تو اسی طرح نہیں کر دینا. ہاں تو بس توبہ جی کی لوڑ ہے جی، چلانا نہیں آتا. اچھی بات ہے. آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے علماء مشائخ کے جو چینل ہوں گے نا، جس میں اصلاحی باتیں ہوں گی، آپ ان کے سبسکرائبر دیکھ لیں اور ان کے ویورز دیکھ لیں تو بہت تھوڑے ہوں گے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی. اس کے بالمقابل آپ ذرا کوئی ایسا چینل دیکھیں، اس چینل کو سنیں نہیں، ویسے آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا وہ دوسرے چینل جس میں لطیفے ہوں، جس میں فحاشی ہو، اور جس کے اندر گانے ہوں، جس میں میوزک ہو، وہ آج کوئی چینل اپنا بنا لے، چند دنوں کے اندر ان کے ہزاروں سبسکرائبر ہو جائیں گے، ہزاروں. ان کے ویورز بھی ہوں گے، اتنے ہوں گے. کیوں؟ شر کی طرف مائل ہیں، شر کی طرف، اس جسم کو لذت دینے کی طرف مائل ہیں. بس ہمیں اس جسم کو لذت مل جائے، اس نفس کو لذت مل جائے. حالانکہ اس لذت کے پیچھے جو بے چینی اور پریشانی ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو کیوں اتنا کریں. اور اللہ تعالیٰ شانوں نے ذکر کے اندر جو لذت رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے تو بزرگ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جو اللہ نے چین اور سکون عطا فرمایا ہے، بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو ہم سے جنگ کر کے ہم سے وہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے ہمیں اتنا اطمینان سکون عطا فرمایا. ایک حجرہ ہے، اس میں ایک گھڑا ہے اور چٹائی ہے اور سادہ سا تکیہ ہے، دنیا کا سامان نہیں ہے، لیکن دل جو ہے وہ اطمینان سے لبریز ہے اور اللہ کی محبت سے سرشار ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مزے ہیں. وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ شان ہو ان کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ یہ دنیا والے جو ہیں یہ حسرت اور افسوس کریں گے. اور وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھا ہے نا، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. جب غبار ہٹ جائے گا تب پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے یا گدے پہ سوار تھے.